اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نیکوکار تصور ہوتا تھا۔ وہاں 3 بھائی تھے جن کی ایک ہی نوجوان بہن تھی۔ تینوں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تو انہوں نے سوچا کہ بہن کو کس کے پاس چھوڑیں اور کس پر اعتماد کریں۔ انہیں کچھ بھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اپنی بہن کو بنی اسرائیل کے عبادت گزار شخص کے پاس اس کے پڑوس میں چھوڑ دیں۔ وہ اس کے پاس آئے اور اپنا مدعا بیان کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اللہ کی پناہ مانگی، لیکن ان کا لگاتار اصرار اس کے انکار پر غالب آ گیا۔ اس عابد نے کہا، اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے پڑوس کے ایک گھر میں رہائش پذیر کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور چلے گئے۔ وہ وہاں ایک مدت تک رہی۔ عابد عبادت خانے سے کھانا لے کر نیچے اترتا، پھر اس سے آواز دیتا تو وہ گھر سے نکلتی اور رکھا ہوا کھانا اٹھا کر واپس چلی جاتی۔ شیطان اس عابد کے ساتھ لگ گیا اور اسے خیر و بھلائی کی ترغیب و تشویش دلاتا اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا کہ لڑکی کا دن کے وقت گھر سے نکلنا بہت خطرے کی بات ہے۔ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو کچھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے۔ اگر تو خود کھانا لے جائے اور اسے اس کے گھر کے دروازے پر رکھ آئے تو تجھے زیادہ اجر ملے گا۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرنے لگا، لیکن وہ لڑکی سے ہم کلام نہ ہوتا۔ پھر آیا اور اسے مزید خیر و بھلائی اور اجر کی ترغیب دلائی اور کہا، وہ تنہائی اور وحشت محسوس کرتی ہے۔ اگر تو اس سے بات چیت کرے تو اس کی بوریت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ عبادت خانے کے اوپر سے جھانکتا اور اس سے محض گفتگو ہو جاتا۔ ایک وقت تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ابلیس اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تو عبادت خانے سے اتر کر دروازے پر بیٹھے اور وہ بھی اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جائے اور اس سے باتیں کیا کرو تو لڑکی کی وحشت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس انداز سے ان کی گفتگو ہونے لگی۔ ایک زمانہ بیت گیا، پھر ابلیس آیا اور لڑکی کے متعلق خیر و بھلائی کی ترغیب دلاتے ہوئے اسے کہنے لگا، اگر تو عبادت خانے سے باہر نکلے اور لڑکی کے قریب بیٹھ کر اس سے بات چیت کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ شیطان اسے آمادہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ ایسا کرنے لگا۔ کچھ مدت کے بعد شیطان پھر آیا اور یہ کہتے ہوئے نیکی کی ترغیب دلائی کہ اگر تو اس کے قریب جا کر اس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر بات چیت کرے جب کہ لڑکی گھر سے باہر نہ نکلے تو اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ عبادت خانے سے اترتا اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر باتیں کرتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ابلیس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تو اس کے گھر چلا جائے اور وہاں اس کے ساتھ بات کر لیا کرے تاکہ باہر کوئی اور اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو یہ تیرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ سو وہ سارا دن اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا اور شام ہوتے ہی عبادت خانے واپس چلا جاتا۔ رفتہ رفتہ یوں ہوا کہ ابلیس نے لڑکی کو اس کی نظر میں آراستہ و مزین کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عابد نے اس کی ران پر ہاتھ مارا اور بوسہ لیا۔ بات آگے بڑھی اور وہ اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی حاملہ ہوئی
اور بچہ پیدا ہو گیا۔ ابلیس آیا اور اسے کہا، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے اور بچہ دیکھ لیا تو تیرا کیا بنے گا؟ لڑکی رسوا ہوگی یا وہ تجھے رسوا کریں گے؟ بچے کو ذبح کر کے دفن کر دے۔ لڑکی بھی عزت کی خاطر خاموش رہے گی اور راز فاش نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ ابلیس نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ لڑکی جو کچھ تو نے اس کے اور اس کے بچے کے ساتھ کیا اپنے بھائیوں سے چھپا لے گی؟ اسے بھی ذبح کر کے بیٹے کے ساتھ ہی دفن کر دے۔ وہ مسلسل وسوسے ڈالتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کر دیا اور اس کے بچے کے ساتھ گڑھا کھود کر اسے بھی دفن کر دیا۔ اس نے ان کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا اور مٹی برابر کر کے عبادت خانے میں جا بیٹھا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس لڑکی کے بھائی جنگ سے واپس آ گئے تو وہ عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ وفات پا چکی ہے۔ پھر اس نے رحمت کی دعا کی اور روتا رہا اور کہا، وہ ایک اچھی خاتون تھی، یہ تمہارے سامنے اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر کے پاس آئے، وہ روتے اور دعا کرتے رہے اور کئی دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب رات چھا گئی اور وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے تو شیطان مسافر کے روپ میں ان کے پاس خواب میں آیا۔ بڑے بھائی سے شروع ہوا اور اس سے ان کی بہن کے متعلق پوچھا۔ اس نے عابد کی بات کہہ سنائی، لیکن شیطان نے اسے جھٹلایا اور کہا، عابد نے تمہاری بہن کی بات میں سچ نہیں بولا، بلکہ اس نے تمہاری بہن کو حاملہ کیا جس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر اس نے اسے اور بچے کو تمہارے خوف سے ذبح کر دیا اور اسے گھر کے دروازے کے عقب میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب تم کو وہ گڑھا مل جائے گا۔ پھر شیطان درمیانے بھائی کے خواب میں آیا اور یہی بات کہی۔ پھر تیسرے اور چھوٹے سے بھی یہی کہا۔ جب صبح وہ بیدار ہوئے تو سبھی خواب سے متعلق متعجب تھے۔ ہر کوئی اپنا خواب دوسرے کو بتلا رہا تھا۔ بڑے نے کہا، یہ بڑا گندا خواب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ چھوٹا بولا، باخدا میں اس جگہ جا کر ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ سبھی اس کے گھر کی جانب چلے جہاں ان کی بہن رہتی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اس جگہ کو تلاش کیا جو شیطان نے خواب میں ذکر کی تھی۔ وہاں انہیں وہ گڑھا مل گیا جہاں ان کی بہن اور اس کا بچہ ذبح کر کے دفن کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں عابد سے دریافت کیا تو اس نے ابلیس کی بات کی تصدیق کر دی۔ وہ اس کا معاملہ حکمران کے پاس لے گئے۔ چنانچہ عبادت خانے سے اتار کر اسے سولی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ جب اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا تو شیطان پھر اس کے پاس آیا اور بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے عورت کے بارے میں فتنے میں مبتلا کیا اور اسے تو نے حاملہ کیا، پھر اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اگر آج تو میری بات مان لے اور اس اللہ سے کفر کر لے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری شکل و صورت بنائی، تو میں تجھے سولی سے نجات دلا سکتا ہوں۔ سو عابد نے اللہ کے ساتھ کفر کر لیا۔ جو ہی اس نے کفر کا ارتکاب کیا تو شیطان درمیان سے نکل گیا اور انہوں نے اسے سولی دے دی۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، کمثال الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما
کفر قال انی بری منکا انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ سورہ حشر آیت نمبر 16-17۔ جیسے شیطان کی مثال، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔